میرے عزیزو بس اوقات نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، کچھ نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، کیفیت کوئی نہیں ہوتی۔ ایمان کی سطح اندر کا باطن صحت مند کوئی نہیں ہوتا، وہی ایک رسمن زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ جو طبیب کے پاس جائے تو پتہ چلے گا میاں کوئی موذی گناہ زندگی میں ہے، کوئی موذی گناہ زندگی میں ہے جو غذا کا سارا اثر خراب کر رہا۔ غذا تو کھا رہا ہے، عبادات تو کر رہا ہے، کچھ نیکیاں تو کر رہا ہے، لیکن کوئی موذی گناہ بھی اس کی زندگی میں ہے جس سے سارا غذا کا اثر ضائع ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ مہینے سارا سال نفل پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن ایمان کی سطح اندر کے انسان کی قوت توانائی پھر بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ جہاں کوئی گناہ آتا ہے بہہ جاتا ہے۔ فرائض چھوڑنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ اختیار نہیں کرتا، اور نمازیں بھی چل رہی ہے۔ تو یہ اندر کے جو انسان صحت مند نہیں ہو رہا، ضرور کوئی موذی گناہ کر رہا۔ تو جب میرے عزیزو آدمی اندر کے لحاظ سے بیمار ہو جائے تو اسے تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا بھی ضروری ہوتی ہے، دوا بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن کوئی مصلح اور طبیب بھی ضروری ہوتا ہے جو صحیح مقدار تجویز کرے۔ جو صحیح مقدار تجویز کرے۔ غذا بھی ضروری ہوتی ہے، دوا بھی ضروری ہوتی ہے، اور طبیب بھی ضروری ہوتا ہے جو صحیح دوا تجویز کرے، جو اس کی صحیح رہنمائی کرے، پھر بات بنتی ہے، پھر بات بنتی ہے۔ اس لیے جب آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اصلاح کی فکر کرتا ہے، تو اسے یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ مجاہدے کے ساتھ اسے غذا کھانی ہے، دوا استعمال کرنی ہے، مجاہدے کے ساتھ۔ کم از کم مجاہدہ کیا ہے؟ آخری درجہ، کہ کم از کم اتنی غذا ضرور استعمال کرے کہ دوا اثر کر سکے۔ خالی پیٹ کے دوائی نہیں کھانی چاہیے، اتنی غذا تو ضرور کھانی ہوگی، کم از کم دوا اثر کرے، اور کم از کم غذا کیا ہے؟ فرائض اور واجبات پہ عمل کر، حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات کرے، پھر ساتھ ساتھ دوا بھی استعمال کرے جو طبیب بتائے۔ وہ معمولات ہیں، صبح کے، شام کے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، موت کا دھیان ہے، یہ معمولات ہیں، یہ دوا ہے۔ اگر دوا استعمال کر رہا، غذا میں سستی کر رہا، تب بھی صحت نہیں ملنی، اور اگر غذا استعمال کر رہا، دوا کو نظر انداز کر رہا، تب بھی بیماری ختم کوئی نہیں ہونی۔ غذا بھی استعمال کرنی ہے جو فرض کے درجے میں ہے۔ اب ایک آدمی تسبیح بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، فجر کوئی نہیں پڑھ رہا، دوا تو کھا رہا ہے اور غذا کوئی نہیں کھا رہا، تو کیا ہوگا؟ جب خالی پیٹ کوئی چیز کھا لے گا تو اور ری ایکشن ہوگا۔ صدقے خیرات تو بہت کر رہا ہے لیکن حرام آمدنی سے توبہ نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نفل تو بہت پڑھ رہا ہے، غیبت نہیں چھوڑ رہا، تو کیا ہوگا؟ وظائف تو بہت پڑھ رہا ہے لیکن بد نظری نہیں چھوڑ رہا۔
تو میرے عزیزو، جیسے جسمانی صحت کے لیے غذا بھی ضروری ہوتی ہے، دوا بھی ضرور ہوتی ہے، تو باطنی صحت کے لیے بھی غذا ضروری ہے کہ فرائض واجبات کا اہتمام کرے اور ساتھ ساتھ دوا بھی استعمال کرے، معمولات کا اہتمام کرے، معمولات کا اہتمام کرے۔